السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی ایک چھوٹی سی کاوش کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے۔ ہم صرف یہ تو جانتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو صحیح سے جاننے کی کوشش کی؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ جس طرح ہم کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، چاہے وہ بڑی مشین ہو، چھوٹی مشین ہو، کوئی بھی چیز، ایک ٹوسٹر، ایک ٹی وی، ایک فریج، کچھ بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، ایک کتابچہ آتا ہے جس کے اندر اس کو استعمال کرنے کی ہدایات درج ہوتی ہیں۔ تو ان ہدایات کو پڑھے بغیر ہم اس مشین کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، اور جب ہم اس کو ہدایات کے مطابق اس کو اسمبل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، وہ بہت دیر پا ہوتی ہے اور وہ بہت اچھے سے چلتی ہے۔ اور وہ کتابچہ کون لکھتا ہے؟ اس مشین کا بنانے والا، کیونکہ اس مشین کا بنانے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوگی، بہت اچھے سے چل سکے گی۔ تو وہ اس لیے ساتھ کتابچہ دیتا ہے، ہدایات نامہ دیتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اس کو استعمال کریں اور اپنی زندگی میں اس مشینری سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل اسی طریقے سے، یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اسے اس دنیا میں بھیجا، تو اس کے ساتھ اس کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرائع رکھے۔ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے اور وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا رہا، اپنا پیغام ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا دیا اور ان کو ایک آخری مکمل کتاب ان کے اوپر نازل فرمائی۔ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، یہ فائنل بکس، فائنل ٹیچر، فائنل بک فار آور گائیڈنس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیچر، ایک استاد اور ایک کتاب ہمارے لیے چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑا عالم دین ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے، تبھی ہم یہ بات آگے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ بالکل ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے کلام کو لے کر ڈرنا چاہیے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، جو نالج ہمیں مل گئی، جو علم ہم نے حاصل کیا، تو وہ ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ الحمدللہ اب اس دور میں ہر ایک کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ وہ اور عقل، شعور، جو رب تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے،
ہر انسان کو دل کے اندر ایک فطری جذبہ دیا ہے کہ جو صحیح بات ہوتی ہے، جو حق بات ہوتی ہے، وہ اس کو ضرور کلک کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گناہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گناہ کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کون بتائے گا ہمیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا؟ فار ایگزامپل، میں ابھی گھر میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوں اور میں کچھ گناہ کرتی ہوں، تو مجھے کون بتائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ میرا اندر، میری فطرت، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میرے اندر رکھا ہے، ضمیر، فطرت، اس سے مجھے پتہ چلے گا۔ جیسے ہی آپ کو کھٹکا ہوگا کہ نہیں یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، تو آپ سمجھ جائیں۔ اس کے بعد آپ اس کو کریں یا نہیں کریں، دیٹس ٹوٹلی اندر تھنگ، لیکن وہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں۔ تو وہی وہ ہماری فطرت میں ہے کہ جب ہم کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن الحمدللہ سب کے گھروں میں موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ ہم سب اپنے قرآن اپنے سامنے کھول کر رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو دوسروں کا، اگر جیسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم مل کے پڑھیں، تو ہم سب مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور اپنے دل اور دماغ کو کھول کر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزار سکیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، آج ہم ان کو سکھائیں گے تو کل وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اسی طرح ہم اپنا فیوچر، اسی طرح ہم اپنے آنے والی نسلوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا پیغام آگے ہم نے پہنچانا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن اس سفر کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت پوری طریقے سے سب کو ابھی اعلانیہ طور پر نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کو قرآن سنا رہے تھے اور جنات نے سنا، تو انہوں نے چند آیتیں سنی اور وہ اسی وقت چلے گئے اور وہ اپنے قبیلے میں گئے، اور انہوں نے باقی جنات کو بھی یہ میسج دیا کہ کوئی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ کی بات کر رہا ہے، جو ایک اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت بڑے اسکالر بنیں تو تبھی ہم دین کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج میں نے یہ سوچا کہ ہم صرف کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے کہ میں صرف قرآن پاک میں سے آیت پڑھوں گی اور اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گی۔ حال ہی میں نے یہ سلسلہ انگلش میں بھی شروع کیا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بیسیکلی، لیکن کوئی بھی سن سکتا ہے، قرآن اور اس کی ٹرانسلیشن ہی ہے۔ تو پھر ان کا شروع کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اردو ہماری اپنی زبان ہے، تو ہمیں اردو میں بھی میں کر سکتی ہوں، تو مجھے کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی اس کو میری وجہ سے کوئی فائدہ ہو جائے، میری ذات سے، تو بس اسی لیے میں نے یہ کوشش شروع کی ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس خوبصورت سفر میں انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے اور آخر تک چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اس کوشش میں ہمارا ساتھ اور ہماری مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی انٹروڈکشن کے ساتھ، ادروائز میری ویڈیو بہت چھوٹی رہے گی، کوشش کروں گی 10-15 منٹ تک کی ہی رہے، تاکہ ہم آرام سے اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، اور اس کو آرام سے جب بھی ہمیں ٹائم ملے 10 منٹ 15 منٹ سکون سے ہم اس کو سن لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم
कतरा कतरा कुरान को अपने दिल में उतारते जाएंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह उसको समझते चले जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस कुरान का ये मिरेकल है, मोजज़ा है। इसमें ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ रखा है जिससे जो इसको पढ़ता है दिल से, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, उसके लिए काम आसान कर देता है, उसके लिए इस पर अमल करना उसके लिए आसान फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह दीन की समझ उसी को देता है जिसकी वो भलाई चाहता है। अल्लाह हम सब के दिलों को इसके लिए खोल दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सीधी राह पर चलने की हिदायत फरमाए और मदद फरमाए। आइए इसका आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब भी कुरान पढ़ना चाहो, पढ़ने लगो, तो शैतान मरदूद से इसकी पनाह ज़रूर मांग लिया करो, क्योंकि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से परमिशन ली थी कि वो उसकी तरफ आने वाले लोगों को उसके रास्ते पे चलने से रोकेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो तुम्हारे रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसका गुर भी बता दिया कि जब भी आप मेरी तरफ आना चाहो तो शैतान से पनाह मांग लिया करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर हमें उससे ख़ास प्रोटेक्शन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहली सूरा है सूरा अल-फातिहा। सूरा अल-फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और इसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। और फातिहा का मानी इब्तिदा का है, आगाज़ का है। ये हमारे कुरान को खोलती है हमारे लिए, इसका आगाज़ होता है इसके साथ। इसके और भी बहुत से नाम हैं। इसको सूरा अश-शिफा भी कहते हैं, अल-फातिहातु भी कहते हैं, फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान भी कहते हैं, अश-शिफा भी कहते हैं। इसमें बहुत शिफा है। अगर आपके दिल, आपका ईमान बहुत पुख्ता हो और आप इसको पढ़ के फूकें तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा अता फरमाते हैं। और नमाज जो हम पे फ़र्ज़ है वो सूरा फातिहा पढ़े बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। चाहे हम बाजमात नमाज पढ़ रहे हों, फिर भी हमें सूरा अल-फातिहा ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसके बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो जब हम दिन में 5 मरतबा नमाज में सूरा अल-फातिहा पढ़ते हैं तो हमें इसका मानी ज़रूर बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन। बदले के दिन का यानी क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया, और ना गुमराहों की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा अल-फातिहा का तर्जुमा हमने पढ़ा। इसमें चंद बातें, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़ुबान हमारी अपनी है और उर्दू ही में तर्जुमा है, तो हम इसको बआसानी समझ सकते हैं। इसमें एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।
اور پھر یہ کہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن ہمارا حساب ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا گنوایا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اس سے ہمیشہ مدد مانگ سکتے ہیں. اس سلسلے میں صحیح راہ پر چلنے کے لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. آپ چاہے پورے جہان کی مدد حاصل کرنا چاہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور چاہے آپ پورے جہان میں صرف اکیلے ہوں اور کوئی بھی آپ کا مددگار آپ کو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، تو سب کچھ آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے رب کی سے مدد مانگنی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ دعا کیا ہے؟ سیدھے راستے کی دعا، ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلائے جن پر اس نے انعام کیا، فضل کیا، بھٹکنے والوں کی، گمراہ لوگوں کی نہیں. تو ہمیں اس بات کا فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم جب ہم قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ جن پر اللہ نے فضل فرمایا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے. بے شک وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ مانگنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ. یا رب العالمین، تو ہماری اس کاوش کو قبول فرمانا اور ہماری مدد فرمانا، اور ہمیں آسانیاں عطا فرما، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے لیسن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.